ما يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاقلون ولا يعدي حقه المجتهدون إذا قيل يسعى لصفته حق محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما الله يريد ظلما للعالمين. صلوات. سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 108 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ نے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے: وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ عالمین میں کسی پر بھی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس دور میں اور تو ایسے ہوں کہ اللہ کا ارادہ ہی عالمین میں کسی پر ظلم کرنے کا نہیں ہے، اور اگر لغوی اعتبار سے ترتیب سے ترجمہ ہو تو وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ، اللہ کا ارادہ ہی نہیں ہے ظلمًا للعالمین، کہ وہ ظلم کرے عالمین میں کسی پر۔ اچھا، کچھ آیات قرآن مجید میں صرف ایک لفظ کی تبدیلی سے بدل کر آئے، پیغام نازل ہوا ہے، بدل کر آئے ہیں۔ جیسے مشہور آیت کے شاید ہر مسلمان کو، ہر نبی کا کلمہ پڑھنے والے کو یاد ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے میرے حبیب، تمہیں ہم نے بھیجے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے نہیں بھیجا تمہیں، إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مگر بھیجا ہے ہم نے تمہیں۔ اب اللہ کے بعد مگر جملہ سارا مثبت ہو جائے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے بھیجا ہی نہیں تمہیں، إِلَّا، ہم نے تمہیں بھیجا ہے رحمةً للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا تھا۔ ایسے ہی اسی آیت کی لہجے کی ایک اور آیت بھی ہے جس میں صرف ایک لفظ کی تبدیلی اور اس کے بعد پھر پیغام ہی کچھ ہو جاتا ہے، وہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اب یہی لفظ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
امانت ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس. صلوات پڑھیں ذرا محمد ارسلناک الا کافۃ للناس. وہ جو پہلی والی آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ نبی مکرم کے مزاج کو بیان کر رہی ہے کہ ان کی سیرت ایسی ہے، ان کا مزاج ایسا ہے، ہم نے ان کی ساخت ایسی رکھی ہے، ہم نے انہیں بنا کر ہی ایسا بھیجا ہے کہ ان کے رافت، محبت، الفت، رحمت پائی جاتی ہے. جس کے مزاج میں پیار ہی پیار پایا جاتا ہے، جس کے مزاج میں صرف پیار ہی پیار پایا جاتا ہو، پھر وہ تلوار نہیں اٹھائے گا. لہذا پھر ایک اور آیت کے اندر اللہ اس سے کہے گا کہ قاتل المشرکین والمنافقین، اے میرے حبیب مشرکوں اور منافقوں کو قتل کریں. وَلَا تُكَلَّفْ إِلَّا نَفْسَكَ، اور یہ کام نہ کرے مگر آپ کا نفس کرے. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. یہ والی کام، یہ والی زحمت، یہ والی مشقت مکلف ہونے سے اور تکلیف کے خاندان کا لگتا ہے، جس میں مشقت پائی جاتی ہو، جس میں پریشانی اور تکلیف پائی کھانے کا پہلے. ولا تکلف، یہ تکلیف والا کام، یہ زحمت والا کام، یہ مشقت والا کام نہ کرے الا نفسک، مگر کرے تو آپ کا نفس کرے. آپ لہذا نبی مکرم نے جہاں جسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس کے ہاتھ میں تو تلوار جچتی نہیں ہے. رحمت للعالمین ہے تو پھر تلوار کیسے آئے گی؟ تو پھر جو رحمت للعالمین ہے اور وہ تلوار اٹھائے گا نہیں، تو پھر کافروں، مشرکوں اور منافقوں کو کون مارے گا؟ ادھر یہ تو رکاوٹ ڈالنے والے ہیں. نبی کے پیغام میں رکاوٹ ڈالنے والا مشرک تھا، نبی کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے والا کافر تھا، اور نبی کے پیغام میں رکاوٹ ڈالنے والا منافق تھا. یہ سارے الفاظ قرآن مجید میں آئے. ان رکاوٹوں کو، بیریئروں کو کون ہٹائے گا؟ جو ان رکاوٹوں کو ہٹائے گا وہی جہاد کرنے والا مجاہد ہوگا. تو نبی مکرم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام، رکاوٹوں کو ہٹانے کا کام کوئی نہ کرے الا نفسک، مگر کرے تو آپ کا نفس کرے. اب یہ کون ہے کہ جو نبی کا نفس بنا ہے؟ بہت ہی واضح بات ہے. سورہ مبارکہ نساء کی 61ویں آیت میں اللہ نے جسے نبی کا نفس قرار دیا، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ. ہم اپنے نفس لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ. جسے اللہ نے نبی کا نفس، صلوات پڑھنے نبی اور آل نبی پر. بھائی مولا کائنات کی برابری کا کوئی ذرا حوصلہ تو کرے، ذرا جرت تو کرے علی کی برابری کی. جب کوئی علی کی برابری کی جرت نہیں کر سکتا تو نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ مولا کائنات کی عظمت کا ایک عنوان یہ ہے، آپ کی توجہات میرے ساتھ ہے، عظمت علی کا ایک عنوان یہ ہے کہ بستر پر سوئے تو نفس رسول تھے، اٹھے تو نفس اللہ تھے. یہ کیفیت ہے مولا کی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. سوئے تھے تو نفس رسول کی حیثیت میں، اٹھے ہیں تو نفس اللہ کی حیثیت میں. اللہ کہہ رہا ہے کہ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں. تو جو اپنا وجود بیچ ڈالیں اور اللہ کی مرضی خرید رہے ہیں تو اس کا نام نفس اللہ ہوگا. لہذا اب یہ والی کیفیت کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں الا مگر بھیجا ہے تو رحمۃ للعالمین. اہل دقت تشریف فرمائے، مجلسی مزاج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو اللہ ہے نا، اللہ اس میں بڑی طاقت ہے. یہ جو اللہ کا الف لام، الف اور اس کے اوپر تشدید، اللہ، اس میں بڑا دم ہے. لا الہ، وہاں اللہ ہی معاملہ حل کر رہا ہے. ورنہ تو کہہ دیا تھا کوئی اللہ ہی نہیں، ورنہ مسلمان نے تو کہہ دیا تھا کوئی اللہ ہی نہیں. اس اللہ نے اگر مسلمان کو مسلمان بنایا، لا الہ کہہ دیا تھا نا، پھر کہا الا اللہ، سوائے اللہ کے. یہ جو اللہ کا استثناء ہے،
یہ مسلمان کو مسلمان بناتا ہے. اچھا، لا فتح، بھائی یہاں لا فتح کہاں، سارے جوانوں کا انکار. لیکن کوئی ایسا جوان ہے جو جوانوں کی آبرو بن گیا، لہذا اللہ علی کہہ کے جوانوں کی آبرو بچا لی. صلوات پڑھیں تو میں آگے بات کروں گا. یہ آپ ذرا اس منزل پہ ذرا لطف تو لیجیے، ذائقہ تو لیجیے، ذرا حلاوت تو لیجیے، محبت علی کی حلاوت. لا فتح الا علی، کوئی جوان ہی نہیں ہے، سارے جوانوں کا انکار ہو گیا. تو سارے جوانوں کی جوانی کی آبرو کو علی کہتے ہیں. یعنی اگر کوئی جوان اپنی آبرو بچانا چاہتا ہے تو اسے علی سے جڑنا ہوگا، ورنہ وہ جوان نہیں ہے جس کی زندگی میں علی نہ ہو. اور ایسا ہی ہے. جوان کا کام حوصلہ ہے، ہمت ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، طاقت کا استعمال ہے، اپنی آرزوؤں کی اور اپنے شوق اور اشتیاق کی خاطر، اپنے طلب اور خواہش کی خاطر ہمت کرنا ہے. اب یہ طلب اور خواہش کو جو لگام دینے والی بات ہے نا، خواہشات اور طلب اور آرزویں اور کیفیات نفسانی نہ کہوں، وجودی کہوں، ہمیشہ جو ہے وہ شیطنت کی خاطر تو خواہش نہیں ہوتی. کچھ خواہشات تو وہ ہیں جو اللہ نے رکھی ہیں. جو خواہشات اللہ نے رکھی ہیں انہیں ہم فطرت کہتے ہیں. فطرت اللہ کی رکھی ہوئی خواہشات. پیاس یعنی آتش، پیاس، یہ خواہش نفسانی ہے مگر یہ اللہ نے رکھی ہے، یہ فطرت ہے. بھوک، یہ خواہش نفسانی ہے مگر یہ فطرت ہے، اللہ نے رکھی ہے. اسی طرح ایک عمر کے تقاضوں کے مطابق جنسی معاملات یہ اللہ نے رکھے ہیں. یہ خوبصورتی کو پسند کرنا اور بدی کو سے دور ہونا، خوبی سے قریب ہونا، خوبیوں سے قریب ہونا اور برائیوں سے دور ہونا، یہ فطرت ہے. ایسے ہی ہے. اب جب یہ فطرت ہے تو فطرت تو ماحول کی گرد چھا جانے کی وجہ سے بے لگام ہونے لگتی. جب ہمارے ہی چہرے پہ لگی ہوئی اینک پر گرد چھا جائے تو ہمیں صاف نظر نہیں آتا تھا، اور جب ہمیں صاف نظر نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں تھے، وہ تھے. جب کہتے صاحب وہ وہاں پر آپ نے دیکھا نہیں، میں کہا نہیں وہ تھوڑی تھے، وہ تھے. تو معلوم ہوا کہ تھے تو وہی جن کو کہلوایا جا رہا ہے، مگر اینک پر کیونکہ گرد لگی ہوئی تھی اس لیے انہیں نظر کوئی اور آیا، یا یہ شبہ کا شکار ہو گئے کہ یہ وہ نہیں تھے، یہ وہ تھے. تو جب آنکھوں پر لگی اینک پر گرد چھا جائے تو ہم تشخیص دینے میں غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے ہی انسان کے اندر جو فطرت ہے جب اس کے اوپر ماحول کی گرد چھا جائے تو یہ تشخیص دینے میں غلطی کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ حلال تھا یا حرام تھا، یہ کام کرنے کا تھا، یہ کام چھوڑنے کا تھا. تو فطرت ماحول کی گرد کی وجہ سے متاثر ہو جاتی ہے. تو اس فطرت کو سالم بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے ہر کچھ میرے الفاظ نہیں ہے، مولا علی کا خطبے کا ایک حصہ ہے. اللہ نے ہر کچھ مدت کے بعد ایک فترہ، جو جیسے قرآن میں لفظ فترہ استعمال ہوا ہے، ایک دورانیہ گزرنے کے بعد، ہر کچھ مدت کا دورانیہ گزرنے کے بعد اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ نبی آ کر فطرت پر جمی ہوئی گرد کو صاف کر رہے ہیں. جب فطرت پہ لگی ہوئی ماحول کی گرد صاف ہونے لگے گی تو فطرت سالم ہو جائے گی، اور جو سالم فطرت کا ہو جائے گا اسے وہی نظر آئے گا جو ہے. اب آپ دیکھیے اگر فطرت گرد آلود ہو تو تشخیص میں غلطی کرتی ہے نا. پیاس فطرت، اب اگر یہ گرد آلود ہو جائے تو ہر چیز پی لے گی نا. بھوک فطرت، اگر یہ گرد آلود ہو جائے تو ہر چیز کھا لے گی نا. اسی طرح اور چیزوں میں ابھی آپ سے رہے گی، لیکن جیسے ہی گل ہٹے گی تو یہ ہر چیز نہیں کھائے گی. میں لفظوں کو اگر اور بدل کے کہوں کہ فطرت جب بے لگام، اچھا یہ بے لگام کب ہوتی ہے؟ جب اس کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ بے راہی پر کب جاتی ہے؟
جب اسے صحیح رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. فطرت جب بے لگام ہو جائے تو فطرت کی لگام کو شریعت کہتے ہیں. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. ایک اور بلند بہتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ اللہ کی طاقت میں محسوس کر رہا تھا. میں محسوس کروں گا تو میرے بچے بھی شاید جوان بھی محسوس کر رہے ہیں. یہ بزرگوں سے میرے دعا مل جائے. اللہ، یہ اللہ کی طاقت. لا سیف الا ذو الفقار. کوئی تلوار فیصلہ ہے ہی نہیں مگر ہے تو وہ ذو الفقار. یعنی اللہ نے سارے اسلحوں کا امام ذو الفقار کو بنا دیا. یہ آسمانی آواز ہے نا. سارے اسلحوں کا امام ذو الفقار. یعنی اب جو بھی اسلحہ چلائے دیکھیں ذو الفقار کی سمت پر ہے یا نہیں. اگر اسلحوں کا استعمال ذو الفقار کی سمت پر ہے تو وہ اسلحہ صحیح چل رہا ہے. اور اگر اس کا استعمال ذو الفقار کی سمت پر نہیں ہے تو سمجھیں کہ وہ ابھی رستے میں گم ہو گیا ہے. اسے اپنا امام ذو الفقار کو بنانا ہوگا. اس اللہ کے اندر تاثیر آپ محسوس کر رہے ہیں تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک اور آیت بھی سنا دیتا ہوں آپ کو. جی یہ جو اللہ ہے نا اس کے اندر بڑا پروردگار عالم نے خاص اس کے اندر اثر رکھا ہے. دیکھیے ذرا ایک اور محسوس کیجیے. ایک صلوات ابھی کریں. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اب اللہ سے پہلے کا جو مطلب ہے وہ اور ہے. اللہ کے بعد 100% مطلب بدل جائے. کیا ہے اللہ سے پہلے؟ لا يحب اللہ. سورہ مبارکہ نساء ہے یہ آیت نمبر 148 ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء. اللہ کو اونچی آواز میں, جو ابھی ہم کام کر رہے ہیں, اللہ کو اونچی آواز میں کوئی بات کرنا جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں. اگر کوئی بھی کھڑا ہو جائے نا کہ مجھے اچھی آواز نہیں لگتی تو اللہ کو بھی پسند نہیں. لا يحب اللہ. پہلے آپ اللہ سے پہلے والا سن لیجیے, پھر اللہ کے بعد والے کا مزہ کچھ اور ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. کسی کو, اللہ کو ایسی کوئی آواز جو کسی کو ناگوار گزرے وہ لا يحب اللہ, اللہ کو پسند نہیں. الا من ظلم. مگر جس پر ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے چاہے کسی کو ناگوار گزرے, اللہ کو پسند ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ اللہ کا استثناء, اللہ کی طاقت, اللہ کا دم ذرا محسوس کریں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں ہے مگر بھیجا ہے تو لوگوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا ہے. یہ آیت ختم نبوت پر دلیل ہے. یہ آیت نبی کی خاتمیت کو پہنچا رہی ہے. ہم سب مسلمان ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں. ہم نبی کے بعد کسی نبی کے قائل نہیں. خاتم الانبیاء ہے. یہ تمام انبیاء کے خاتم ہیں جن پر نبیوں کا تمام ہو رہے, نبی خاتم ہو رہے, ختم ہو رہے, نبی کے بعد نہیں ہے. ایک مرتبہ خاتم ہے, ایک مرتبہ خاتم ہے. بہت شکریہ. ایک صلوات پڑھیں ذرا نبی اور یہ خاتم کا عنوان بھی رکھتے ہیں اور خاتم کا بھی عنوان رکھتے ہیں. یعنی دونوں لفظ صحیح ہیں اگر ان کا ذائقہ اور لطف لیا جائے, اگر ان کی حلاوت لی جائے تو. خاتم ہے یعنی سارے نبی ان پر جا کے ختم ہو جاتے ہیں, اور خاتم ہے یہ سارے نبیوں کو مہر لگا کے تصدیق کرتے ہیں کہ ان سب کا گواہ بھی میں ہوں. خاتم انگوٹھی میں لگی ہوئے مہر کو کہتے ہیں. جہاں مہر لگائی جاتی ہے یعنی جو مہر ہوتی ہے اسے خاتم کہتے ہیں. وہ انگوٹھی, ہر انگوٹھی خاتم نہیں ہے. ہاں مگر انگوٹھی میں جو مہر لگی ہوئی ہو تو وہ انگوٹھی خاتم ہے. ہوتا یہی تھا, اب تک ہوتا تھا, پچھلے نوامین تک ہوتا تھا, 70-80 سال میں
نوابین کے پاس جو ان کی اپنی انگوٹھی ہوتی تھی، وہ ان کی مہر ہوتی تھی، وہ انہیں کے پاس ہوتی تھی، اور وہ جہاں تک جب تک نہیں لگے تو وہ دستاویز جو ہے معتبر شمار نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ سارے کاغذات جب ان کے پاس بنا کے لائے جاتے تھے تو وہ اپنی انگوٹھی لگا دیتے تھے اور مہر لگا دیتے تھے۔ وہ خاتم یعنی مہر، تو وہ کیا ہوتا تھا کہ ساری تحریر، اب تحریر 100 صفحوں کی ہو، تحریر 1 صفحے کی ہو، وہ مہر لگائی جاتی تھی تحریر کے آخر میں، اور اس مہر کے بعد کچھ لکھا ہوا ہو تو غیر معتبر ہوتا تھا۔ اس سے پہلے معتبر ہو جاتا تھا اس مہر کی وجہ سے، اسی لیے اسے خاتم کہا جاتا ہے۔ نبی مکرم اللہ کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی جہاں نبی تصدیق کر دیں گے، جہاں نبی کا وجود ہوگا، اس سے پہلے کے وجود سارے معتبر ہو جائیں گے، اور نبی کے بعد کوئی بھی کہتا رہے میں نبی ہوں وہ غیر معتبر ہوگا۔ اس لیے ختم نبوت، صلوات پڑھنے ذرا محمد آپ کی توجہات میرے ساتھ ہے، میں آپ سے ممنون ہوں۔ بات تھوڑی سی اور آگے بڑھے گی، تو یہاں پر بھی اللہ کا فتح للناس، اے میرے حبیب آپ کو لوگوں کے لیے کافی بنا کر دیتا ہے، آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ ایک جانب یہ پیغام کہ آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، ایک جانب یہ پیغام کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ، اے میرے حبیب آپ انذار کرنے والے ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں، آپ کا کام ہے وہاں کا پیغام پہنچائیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ تو یہ جو ہادی کا عنوان ہے یہ نبی کا عنوان نہیں ہے، اس لیے کہ ہادی عام لفظ ہے اور نبی خاص لفظ ہے، یعنی ہادی تو ہوگا نبی کے بعد، مگر وہ ہادی نبی نہیں ہوگا، وہ آنے والا ہادی نبی نہیں ہوگا، اور اس ہادی کو کوئی اور عنوان دیا جائے گا، کیونکہ وہ ہدایت کرنے والا۔ کس چیز کی ہدایت؟ جو نبی پیغام لے کر آئے، جو نبی شریعت لے کر آئے، جو نبی اللہ کی وحی لے کر آئے ہیں، اس وحی کی ہدایت، اس وحی کی رہنمائی، اس وحی کی تشریح، اس وحی کی تفصیل اور تفسیر وہ پہنچانے والا ہادی ہوگا۔ تو اب وہ جو ہادی ہے اس کا کبھی نام نبی تھا، یعنی نبی سے پہلے ہادی نبی تھے، اور نبی کے بعد ہادی نبی نہیں ہے۔ میرا عنوان اگرچہ امامت نہیں ہے، لیکن ایک ہم گزر رہے ہیں ذرا اس وادی سے جو امامت کی بحث کی وادی ہے، ایک اور صلوات ہدیہ کر دینا پیارا، اس سے بلند صلوات ہدیہ کر دینا۔ آپ اور بھی بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے اس سے بلند صلوات ہدیہ کرتے ہیں، اسے واسطہ فیض کہا جائے گا، لیکن کیونکہ خود نبی نے فرما دیا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، ان 12 جانشینوں کے نام نبی نے خلیفہ بھی کہا اور امام بھی کہا۔ لفظ خلیفہ کے ساتھ بھی 12 جانشینوں کا تذکرہ کیا، 12 خلیفہ، 12 امام۔ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، دونوں لفظ حدیث کے اندر آئے، میرے بعد 12 امام ہوں گے، کلہم من قریش، اور سب کے سب وہ قریش سے ہوں گے۔ جب ایک جگہ نشست کے اندر مولا علی کو بلائے بغیر، مولا علی سے مشورہ کیے بغیر کچھ تقرریاں ہوئی، کچھ تعین ہوا، کچھ انتخاب اور انتصاب ہوا، تو مولا نے پوچھا کہ کیا کسوٹی تھی آپ کے پاس؟ ذرا صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ مولا نے سوال کیا جب ہو گیا انتخاب، تو مولا تو یہ نہیں بلائے نہیں کہتے مولا، تو حضرت نے سوال کیا کیا کسوٹی تھی آپ کے پاس جس کی بنیاد پر آپ نے یہ انتخاب کیا؟ تو نبی نے فرمایا وہ لوگ قریش، وہ جو بنائے جو میرے بعد ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ قریش ایک درخت کی طرح ہے اور اس کا پھل بنی ہاشم ہے۔ یہ مولا کی تعبیر ہے، میری نہیں ہے، یعنی یہ کتابت نہیں ہے، مولا کی تعبیر ہے۔ مولا فرماتے ہیں قریش ایک درخت کی طرح ہے
اور اس درخت کے پھل کو بنی ہاشم کہتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے کہ تم درخت سے تو استدلال کر رہے ہو، پھل کو بلا دیا۔ بھائی اسی حق پر صلوات نہ دیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پھر وہی مفہوم کے میرا مضمون میں جو تو آیت کے اندر بھی وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ وہ عالمین میں کسی کے اوپر ظلم کرے۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور آیت وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ کا اپنے بندوں کے اوپر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اچھا اگر یہی آیت ہوتی نا تو پھر مسلمان کہیں الجھ جاتا کہ اللہ کا اپنے بندوں کے اوپر ظلم کا ارادہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے بندے نہیں ہیں وہ تو اس کے، اب وہ جو اگر عذاب بھی کرتا نا تو اسے بھی کچھ اور کام دیا جاتا ہے۔ مقام اقدس الہ اتنا بلند ہے کہ میں صراحت کے ساتھ یہ لفظ نہیں کہہ سکوں گا، یعنی اگر اللہ عذاب بھی نازل کرتا ہوں لوگوں پر اپنے بندوں کے علاوہ کسی کے اوپر جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے بندے نہیں ہیں، اس کی عبادت نہیں کرتے، تو پھر کہا جاتا کہ یہ اللہ نے جو ہے وہ اللہ نے ان کے ساتھ ایسا کیا۔ لیکن دونوں آیتوں کو جوڑیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ ایک جانب کو کہہ رہا ہے کہ عالمین میں کسی کے اوپر اس کے ظلم کا ارادہ ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں۔ تو یہ جو بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور عالمین پر ظلم کا ارادہ نہیں ہے، تو پہلے تو بول جھرمائی دور کر دی کہ نہیں کسی پر بھی ظلم کا ارادہ نہیں ہے۔ مگر جب بات بندوں کی آ رہی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جو اس کی عبادت کرتے ہوں، وہ جو اس کا سجدہ کرتے ہوں، وہ جو اس کی بات کو مانتے ہوں، انہیں عالمین میں ہی گنتی میں ڈال دے۔ یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ جہاں وہ عالمین میں کسی میں ظلم نہیں کرے گا تو اپنے بندوں کو علیحدہ سے یاد بھی تو کرے۔ اس کے بندے کیا سب کے برابر ہیں؟ یہ جو پیغام ہے نا کہ اس کے بندے، اس کا بندہ ہونا یہ خود ان کے لیے ایک فضیلت کی بات ہے، لہذا وہ تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا، لیکن ساتھ میں اپنے بندوں کا ذکر کر کے ان کا احترام، ان کا مقام، ان کی توقیر اللہ نے بڑھا دی کہ میرے بندے تو پھر میرے بندے ہیں، جب میں عالمین میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا تو میرے بندے تو پھر میرے بندے ہیں۔ ان کا احترام کیا ہے اللہ نے، انہیں یاد کیا ہے۔ موضوع اس آیت کریمہ کا تو میرے عزیزوں کا محترم سننے والوں وہ عدل الہی ہے، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دو رفض اشیاء میں ازدادہا، ہر شے کو اس کی ضد سے پہچانا جائے۔ رات دن سے مقایسہ کرنے پر سمجھ میں آئے گی، دن رات سے مقایسہ کرنے پہ سمجھ میں آئے گی۔ جہالت کتنی بری بات ہے یہ اس وقت سمجھ میں آئے گی جب کوئی پڑھا لکھا اور عالم نظر آئے، یعنی اہل دانش کے ساتھ بیٹھ کر جہالت کی کمزوری اور جہالت کی برائی سمجھ میں آئے گی۔ تو ہمیشہ اشیاء سے کی ضد سے شے پہچانی جاتی ہے۔ حد بنی رہے میری باتوں سے آپ؟ تو یہ جو ظلم کو اگر پہچاننا ہے تو اس کی ضد کو تلاش کرنا ہوگا۔ ظلم کی ضد ہے عدل، کیونکہ اور یاد رہے کہ امر عدمی جو ہوتی ہے نا، جو چیز نہیں ہے اس کی تعریف نہیں ہوگی، جو چیز ہے اس کی تعریف ہوگی۔ علم کی تعریف ہوگی، جہالت کی تعریف نہیں ہوگی۔ شجاعت کی تعریف ہوگی، بزدلی کی تعریف نہیں ہوگی۔ سخاوت کی تعریف ہوگی، کنجوسی کی تعریف نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جو چیز ہے ہی نہیں اس کی کیا تعریف ہوگی۔ ظلم امر عدمی ہے اور عدل امر عدمی ہے، یعنی جس کے لیے کہا جائے گا ہستی ہے، جس کے لیے کہا جائے گا نیستی نہیں ہے، جو نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی تعریف، کوئی اس کی شرائط، کوئی اس کے تقاضے، کچھ اس کے بارے میں جو اس کے ابواب، اس کے شعبے، اس سے متعلق کوئی بات نہیں ہوتی۔ جو ہے ہی نہیں اس کے بارے میں کیا بات ہوگی۔ شر اور خیر یہ دو لفظ میرے جوانوں نے سنے ہیں نا، تھوڑی گردن ہلاؤ۔
یہ جو شر اور خیر ہے یہ دو مفہوم ہے، مگر ایک مفہوم عدمی ہے اور ایک مفہوم غیر عدمی ہے۔ اب بھائی آپ ہی کہتے ہیں سنگین باتیں ممبروں سے ہونی چاہیے، اور پھر اگر سنگین باتیں ہونی اور کسی کو نیند آ رہی ہو تو میں کہاں جاؤں؟ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد علیہ وسلم۔ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ سنگین باتیں کرنے والے رہے نہیں، مر گئے سارے، تو اب اگر کوئی دوبارہ سے محنت کر رہا ہے تو آپ کو تو ذرا توجہ بڑھانی چاہیے نا۔ ایک اور نبی کا صلوات۔ بات آگے بڑھے میری۔ ایک مفہوم ہے، مثلا لفظ خیر میرے جوانوں نے بچوں نے سنا خیر، ایک لفظ شر، خیر و شر۔ بعض ہمارے دوستوں کا خیال ہے کہ الخیر والشر کلاہما من اللہ یا کلہ من اللہ، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے۔ ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے تو وہ ہوگا جو ہوگا، جو ہے ہی نہیں وہ اللہ کی طرف سے کیوں ہوگا؟ اللہ تو خالق خیر ہے، خالق شر نہیں ہے۔ جب وہ خالق خیر ہے تو اللہ کے بارے میں تو بات کی جائے گی خیر کی۔ تو شر کہاں ہوتا ہے؟ شر کیا ہوتا ہے؟ شر خیر کے نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ جہاں جہاں خیر نہیں ہوگا وہاں وہاں شر ہوگا۔ مثلا علم خیر ہے تو اب جہالت پر کوئی بات نہیں ہوگی، عدم علم کو جہالت کہا جائے گا۔ جہاں علم نہیں ہے، مثلا مجھے معاف کیجیے گا، میں بچوں کے جوانوں کے لیے میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالوں اور اس میں سے کوئی کاغذ کوئی نوٹ نکل آئے، ٹھیک ہے، تو یہ ہونے پر تو بات ہوگی، نہ ہونے پہ کیا بات ہوگی؟ زیادہ کچھ بھی نہیں کا کیا بات ہوگی؟ جو چیزیں وجود رکھتی ہیں ان پر بحث ہونی ہے، جو چیز وجود ہی نہیں رکھتی، جس کے ساتھ عدم کا لفظ لگے گا، عدم علم، عدم صحت، عدم شجاعت، عدم سخاوت، جہاں جہاں لفظ عدم لگایا جائے گا اس کے کوئی شرائط نہیں ہوں گے، اس کے کوئی تقاضے نہیں ہوں گے، اس کے کوئی جو ہے وہ اس سے متعلق کوئی بحثیں نہیں ہوں گی۔ لیکن جہاں پر وجود رکھتے ہیں، وجود ہے، وجود کے اوپر بات ہوگی کہ وجود کی کیا شرائط ہے، وجود کا کیا محل ہے، کیا موقع ہے، وجود فلاں چیز کے ہونے کے یہ نقصان ہے، فلاں چیز کے نہ ہونے کے یہ نقصان ہے۔ تو خیر امر عدمی، خیر امر وجودی ہے اور شر امر عدمی ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے۔ پروردگار عالم جب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے ظلم کرنے کا، تو ظلم کے اوپر بحث نہیں ہونی چاہیے، بحث تو ہوگی عدل کے اوپر۔ عدل کیا ہے؟ عدل کا کیا مطلب ہے؟ تعریف بھی ہوگی تو عدل کی ہوگی، ظلم کی نہیں ہوگی۔ بس جہاں عدل کی تعریف میں کوئی چیز نہیں آ رہی تو وہ خود بخود ظلم ہے۔ عدل کی تعریف کیا ہے؟ صلوات پڑھیں تو میں اس کو وضع الشیء علی محلہ، ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا یہ عدل ہے۔ ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا یہ عدل ہے۔ ممنون ہوں آپ کا توجہات کی وجہ سے۔ ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا یہ عدل ہے۔ اب یہ جو شے ہے کبھی یہ افعال کی صورت میں ہے، افعال، جہاں ہنسنا ہے وہاں ہنسو گئی، جہاں رونا ہے وہاں رو۔ یہ کیا ہوا کہ ہنسنے کی جگہ رو رہے اور رونے کی جگہ ہنس رہے ہو؟ تو رونے کی جگہ ہنسنا اور ہنسنے کی جگہ رونا یہ ظلم ہے، اور جہاں ہنسنا تھا وہاں ہنسے، جہاں رونا تھا وہاں روئے، یہ عدل ہے۔ جہاں جانا تھا وہاں گئے، یہ عدل ہے۔ جہاں نہیں جانا تھا وہاں نہیں گئے، جہاں نہیں جانا تھا وہاں چلے گئے، یہ ظلم ہے۔ تو عدل یہ کہ جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے۔ ایسے ہی اشخاص کے اندر بھی عدل کا عنوان آئے گا۔ ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا۔ میں بہت لمبی بحث سے گریز کر رہا ہوں، دسیوں مثالوں کو گریز کر رہا ہوں، ایک روشن مثال دے رہا ہوں۔ مولا علی چوتھے دور حکومت میں وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے، سارے دینوں کو گزارتے ہوئے وہاں جا کے بیٹھے جہاں سرکار دو جہاں بیٹھتے تھے۔ تو وہ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، آپس میں کچھ کہنے لگے۔ ممبر کے ساتھ ہی حضرت عمار یاسر تشریف فرما تھے۔
مولا نے جھک کر انہیں دیکھا اور فرمایا عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ لوگ سرگوشی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں کسی کے کان میں؟ تو حضرت عمار نے فرمایا یا علی یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھ گئے. تو میرے مولا نے ممبر کو ہاتھ مار کے فرمایا ما هذه الآباد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب کتف النبی، میں نبی کے دوش پر بھی بیٹھا ہوں.